السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ قانون اور عدالت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں معین احمد ایڈوکیٹ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے اڈاپٹیڈ چائلڈ، بچے کو اڈاپٹ کرنا۔ پاکستان میں بچے کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک باضابطہ لاء موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام میں اڈاپشن کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں اڈاپشن کے حوالے سے جنرلی جو پریکٹس پہلے چلتی رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو ایک اپلیکیشن دیتے تھے، وہ اس پر رپورٹ طلب کر لیتا تھا، متعلقہ اداروں سے، متعلقہ پارٹی سے رپورٹ طلب کرتا تھا، اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا تھا کہ یہ بچہ فلاں میاں بیوی نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور آج کے بعد اس کے جو ہیں اس کی کفالت جو ہے وہ یہ دونوں کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس چینج ہوتی رہی، اب وہ والی پریکٹس جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے۔ اب جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی جو فورنر پیئر ہوتے ہیں، میاں بیوی جو باہر کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ پاکستان کی یہاں پر جو گارڈین کورٹس ہیں، گارڈین وارڈ ایکٹس کے تحت جو بنی ہوئی ہیں، یہاں پر آ کے ایک گارڈین سوٹ فائل کرتے ہیں اور بچے کی گارڈین شپ کا ایک سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ اب وہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی بچے کی کفالت کے حوالے سے ان کو رائٹس جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ لیکن گارڈین شپ سرٹیفکیٹ چونکہ 18 سال کی ایج تک ہوتے ہیں اور جیسے ہی بچہ میجر ہو جاتا ہے، آلدو کہ وہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشن جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ گارڈین سرٹیفکیٹ کی پریکٹس ہے۔ دوسری پریکٹس یہ ہے کہ جو باہر سے آنے والے میاں بیوی ہیں وہ یہاں پر ایک ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرتے ہیں، سوٹ فار ڈیکلیریشن، استقرار حق کا دعویٰ دائر کرتے ہیں پاکستان کی سول کورٹس میں، اور اس میں استدعا یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو گود لے لیا ہے اور آج کے بعد ہمیں اس کے والدین لکھا اور پکارا جائے۔ وہ ڈیکلیریٹری ڈگری اگر تو اس کے والدین کا، بچے کے والدین کا پتہ ہو تو ان کو پارٹی بنا کے ان کی بیان وغیرہ ریکارڈ کر کے کورٹ میں، تو پھر کورٹ ان کو ڈیکلیریٹری ڈگری دیتی ہے۔ اور اگر نہیں پتہ تو جہاں سے انہوں نے یہ بچہ لیا ہے، یعنی کہ کوئی این جی او ہوگی، یقینی طور پہ کوئی ادارہ ہوگا ایسا جہاں سے انہوں نے وہ بچہ، جیسے کہ یہ عیدی فاؤنڈیشن کا جھولا پروگرام ہے اور اس طرح این جی اوز ہیں جو لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو آپ ان کو پارٹی بنا کے وہاں پر بچے کے حوالے سے ڈیکلیریٹری ڈگری جو ہے وہ کورٹ سے لے سکتے۔ اب یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، جیسے کہ مسلمان، جو کہ میجورٹی جو ہے چونکہ مسلمانوں کی ہیں، تو اسلام میں اڈاپشن کا، یعنی کہ جب کوئی میاں بیوی کسی بچے کو پالنے کے لیے لیتے ہیں تو اس کی ولدیت میں اس کے وہی باپ کو لکھا اور پکارا جائے گا جس نے اس کو جنم دیا ہے، نہ کہ ان کا نام لکھا جائے گا جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی بات ہیں، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان 2 آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ماں یا باپ کہہ دینے سے وہ سچ مچ میں ہمارا ماں یا باپ نہیں ہو جاتا، اسی طرح بالکل کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اڈاپشن کے بھی یہی مسائل اس لیے ہیں کہ اڈاپشن میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ انہیریٹنس کا ہے۔ اسلامک لاء کے مطابق اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ پراپرٹی انہیریٹ نہیں کر سکتا ہے، اور ول کے تھرو بھی اگر کوئی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے اڈاپٹیڈ چائلڈ کو ول کے تھرو پراپرٹی انہیریٹ کرنا چاہیں تو وہ 1/3 سے زیادہ کا شیئر انہیریٹ نہیں کر سکتے ٹوٹل پراپرٹی کا۔ اسی طرح جب کوئی بچہ کوئی گود لیتی ہے، پیرنٹس گود لیتے ہیں، تو اس میں محرم اور نامحرم کی چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ اگر سکلنگ بیبی ہے اور عورت نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا ہے
تو وہ ان کے لیے محرم ہے، ادروائز وہ ان کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی ہے تو وہ اس اپنے لپالک باپ کے لیے، اور بیٹا ہے تو لپالک ماں کے لیے وہ دودھ پینے کی صورت میں محرم ہو جائیں گے، اور ادروائز وہ نامحرم ہوں گے۔ اسی طرح اگر سکلنگ بیبی نے ماں کا دودھ پی لیا ہے تو وہ اپنے باقی دوسرے بہن بھائیوں کے جو کہ اپنے اس لپالک والدین کی اصل اولاد ہوں گے ان سے شادی نہیں کر سکتا یا کر سکتی ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو کہ اڈاپٹیڈ چائلڈ حسین، اور جو اڈاپشن ہے وہ پچھلے والدین کا نام بالکل ختم کرنے سے اسلام میں منع ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ جو اڈاپٹیڈ بچہ ہے وہ بھول چوک میں اپنے ہی سگے بہن یا بھائی کے ساتھ شادی نہ کر بیٹھے، اس لیے اس کے اصلی ماں باپ کا نام ساتھ لکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی شناخت رہے کہ یہ اس کی ولدیت ہے۔ اب اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ ہبا لے سکتا ہے، اس کو پراپرٹی گفٹ کی جا سکتی ہے اس کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس کی طرف سے۔ اب بیسیکلی دونوں میں فرق کیا ہے، اسلام میں اڈاپشن کیسے ہوتی ہے اور ویسٹ میں یعنی کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر اڈاپشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اسلامک لاء کے مطابق بچہ جو ہے وہ اپنے اصلی ماں باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، جبکہ ویسٹ میں اگر کسی پیرنٹس نے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھیں گے، نہ کہ اس کے ریئل پیرنٹس کا نام۔ اس کی اڈاپشن میں اس کی جو ریئل پیرنٹیج ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے بلکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ پراپرٹی انہیریٹ نہیں کرے گا، بائی آپریشن آف لاء وہ پراپرٹی انہیریٹ نہیں کر سکتا اپنے والدین کی جنہوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، جبکہ ویسٹ میں چونکہ بچے کی ریئل پیرنٹیج ختم کر کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس جو ہیں اپنی پیرنٹیج لکھتے ہیں، اس لیے ان کی جو پراپرٹی ان کی ملکیت ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی انہیریٹ کر جاتی ہے اس بچے کو جو کہ اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے۔ اسلامک لاء کے مطابق پھر یہ بھی ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں بہن بھائی آپس میں ہی شادی نہ کر بیٹھیں، اس کے ریئل پیرنٹس کا جو ہے وہ نام لکھا جاتا ہے، جبکہ ویسٹ میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ وہاں پر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ اگر اس کے مستقبل قریب یا بعید میں وہ اپنے بہن یا بھائی سے شادی کر بیٹھے تو اس کا کیا ہوگا، اس چیز کو بالکل بھی نہیں دیکھا گیا، اور اس کا جو پیرنٹیج جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اڈاپشن بائی ٹرمینیٹنگ پیرنٹس ریئل نیم بہت زیادہ کمپلیکیشن اور مستقبل میں بچے کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ کھڑی کر سکتی ہیں۔ سو اس حوالے سے پاکستان میں اڈاپشن کا کوئی اسپیسیفک لاء جو ہے باضابطہ قانون موجود نہیں ہے، اس لیے آپ نے اگر بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیکلیریٹری ڈگری جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل وے ہے کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کر سکیں، لیکن پاکستان میں پیرنٹیج کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے سمپلی ڈیکلیریٹری ڈگری دے دی جاتی ہے کہ اس حد تک کہ یہ اس بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، پرورش کر سکتا ہے، اور اگر اس کے والدین حیات ہوں، اس کے والدین زندہ ہوں اور اپنی مرضی سے وہ بچے کی کفالت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو ایز پر اسلامک لاء وہ جو بچے کو لے کر پال رہا ہے، کل کو اگر اس بچے کی کوئی پراپرٹی آتی ہے سامنے یا وہ اس کسی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے تو پالنے والا کلیم بھی کر سکتا ہے کہ اس بچے پر میں نے یہ خرچ کیا ہے اس کی گروتھ وغیرہ میں، تو وہ اس سے کلیم بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ویسے ہی ادروائز رائٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ کلیم کرے، لیکن ادروائز اس کے پاس رائٹ اویلیبل ہے کہ اس نے بچے کی کفالت کی ہے، کیونکہ یہ اڈاپشن کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اسلام میں کفالت ہے، ویسٹ میں اڈاپشن ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ کفالت میں رائٹس اور لائبلٹیز ڈیفرنٹ ہیں اور اڈاپشن میں رائٹس اور لائبلٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اب ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو تھوڑا سا پروسیجر بھی بتاتا چلوں، جو باہر سے فورنرز اپلائی کرتے ہیں پاکستان میں بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی NGO سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ایدی فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ان کی بھی ایک جھولا اسکیم ہے کہ آپ وہاں سے بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پہلے اولاد نہیں ہونی چاہیے، پلس انہوں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم رکھی ہوئی ہے جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ جو پیرنٹس آ رہے ہیں وہ جینون بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایلیگل
پرپز کے لیے وہ بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر بچہ آپ کو وہاں سے اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے. وہ ہوتا ہے امیگریشن اینڈ چیک پوائنٹ اتھارٹی جو ہے, وہاں سے آپ کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے بچے کا. اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ وہاں سبمٹ کرنے پڑتے ہیں, اور تھوڑا سا لینتھی اور ہیکٹک پروسیجر ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو اڈاپشن کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ اڈاپشن بیسیکلی کیا ہے, اور پاکستان میں اڈاپشن کا لاء کیوں موجود نہیں ہے اسپیسیفکلی. اور چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلامک کنٹری ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا وہ اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کرتا ہے. اس لیے یہاں پر اڈاپشن کا کوئی باضابطہ قانون موجود نہیں ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی.